اسلامی سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وشو بھر میں ہرش و الاس کے ساتھ مسلمان اللہ کے آخری اور سروشریشٹھ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ میلاد ایک عربی شبد ہے جس کا ہندی ارتھ ہوتا ہے جنم استھل یا جنم دن۔ انگریزی کیلنڈر کے انوسار 6 شتابدی 571 عیسوی کو عرب دیش کے مشہور شہر مکہ میں قریش خاندان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جیون بہت ہی سادہ، پاک و صاف ستھرا اور حیرت انگیز تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے بری عادتوں، برے لوگوں اور برے دوستوں سے دور رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ویکتتو بہت ہی مہان تھا، یہاں تک کہ عرب دیش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبری کی گھوشنا کرنے سے پہلے صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کسی ویکتی کو باہر جانا ہو اور اس کا کچھ سامان ہو جسے ڈر ہو کہ وہ سامان خراب نہ ہو جائے یا لوٹ نہ لیا جائے تو وہ کسی کے پاس رکھ کر چلا جائے، جس کے پاس رکھ کر جائے وہ اس کی سرکشا کرے اور اس کے واپس ہونے پر اس کو لوٹا دے۔ جس کے پاس وہ سامان رکھا جائے اس کو امین کہتے ہیں اور جو سامان ہوتا ہے اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کے لوگ، عرب کے دیش واسی امین کہتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے ووادوں اور جھگڑوں کے فیصلے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے فیصلوں کو بہت ہی سمان کے ساتھ سویکار کرتے تھے اور کہتے تھے گرو کے ساتھ کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب جنم ہوا اس زمانے میں پوری دنیا اندھکار میں جی رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے پرکاش کی استھاپنا کی جو رہتی دنیا تک سماپت نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا سماج استھاپت کیا جس میں انیائے، اتیاچار اور برے کاموں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماج سدھار کے لیے، وشو کو پرکاش میں لانے کے لیے بہت سے سراہنیے کاریہ کیے، جن میں سے 2-3 کی آج ہم چرچا کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے پہلے دنیا میں غلامی کا رواج تھا، غلامی کی پرمپرا تھی، یعنی جو مالدار لوگ ہوتے تھے غریبوں کو، دبے کچلوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور نسل و نسل وہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرمپرا کو سماپت کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا اور بڑے بڑے پاپوں کی سزا، بڑے بڑے گناہوں کی سزا ایک غلام منشیہ کو سوتنتر کرنا قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی ورشوں میں دنیا سے غلامیت کی پرمپرا سماپت ہو گئی اور آج تقریباً پوری دنیا سے غلام ہونے کی پرمپرا سماپت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے پہلے مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار ایک عام بات تھی۔ دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ طرح سے مہیلا اتیاچار کا سامنا کرتی تھی۔ ہمارے بھارت میں بھی ستی پرتا لاگو ایک عام تھی، اسی طرح الگ الگ دیشوں میں الگ الگ طرح کے انیائے اور اتیاچار مہیلا پر ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہیلا سشکتی کرن کے لیے وہ کاریہ کیا کہ سب لوگوں کے درمیان، سب لوگوں کے بیچ اس بات کو عام کیا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا بھاگیہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس زمانے میں لوگ مہیلاؤں سے گھرنا کیا کرتے تھے، مہیلاؤں سے پریم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، یہ بات تو یہاں تک تھی کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے مہیلا سشکتیکرن کے لیے وہ قدم اٹھایا کہ لوگوں کو آدیش دیا جس کے پاس 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے اس کا صحیح پالن پوشن کر دیا، صحیح جگہ اس کی شادی کر دی، اس کا سمان کیا، تو اس کاریہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو سورگ یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں نہ ملی تو 2 ہی بیٹیاں کسی کے پاس ہوئیں، تو فرمایا کہ 2 ہی بیٹیاں ہوں اور 2 کے ساتھ ہی سمان پوروک ویوہار کرے، ان کا صحیح پالن پوشن کریں تو اس کو بھی سورگ یعنی جنت ملے گی۔ کسی نے پوچھا کہ ایک ہی بیٹی کسی کو اگر ملے، ایک ہی بیٹی کسی کے گھر میں جنم پائے، اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ آدیش دیا، آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہی کسی کو بیٹی ملی ہو اور ایک ہی کو پریم کے ساتھ، سمان کے ساتھ صحیح پالن پوشن کر کے اس کی صحیح جگہ شادی کر دے، صحیح بیواہ کر دے، اس کا جیون جینے کا پورا معاملہ درست کر دے، تو اس کو بھی اللہ سورگ یعنی جنت دے گا۔ اور فرمایا کہ سورگ یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس طرح سے دنیا میں عورت عزت کے ساتھ، سمان کے ساتھ جینے کی حقدار ٹھہری۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماج کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک بہت اہم کاریہ کیا وہ تھا نیائے۔ نیائے کے بغیر کوئی سماج اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے پہلے بڑے لوگ چھوٹوں کو دباتے تھے، چھوٹوں پر اتیاچار کرتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے۔ جتنے نیم تھے، جتنے نیائے کے معاملات تھے، وہ سب کے سب غریبوں کے لیے تھے، دبے کچلوں کے لیے تھے، بڑوں پر کوئی قانون، کوئی نیم لاگو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ نیائے کے معاملے میں سب برابر ہیں، یہاں تک کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی کوئی جرم کیا تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ خاندان قریش کی ایک شاخہ بنی مخزوم ہے۔ بنی مخزوم کی مہیلا نے چوری کر لی اور اسلامک نیائے ویوستھا کے انوسار جو عورت چوری کر لے یا کوئی مرد، کوئی منش چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ خاندان قریش پورے عرب میں بہت مشہور تھا۔ انہیں لگا کہ ہم تو بے عزت ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے کہ ہمارے سماج کی مہیلا کو اس طرح سے سزا دی گئی۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پالے ہوئے منہ بیلے بیٹے کے بیٹے اسامہ بن زید کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ سے سفارش کر دیں اور ہماری جو مہیلا ہے اس کی سزا کو کسی دوسری سزا میں بدل دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جا کر جب اسامہ بن زید جو صحابی بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی رہتے تھے، انہوں نے جا کر یہ معاملہ بتایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے حکم نے جو حد قائم کر رکھی ہے اس کو اولانگنا چاہتے ہو؟ اور کہا سن لو، نیائے، نیم، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ اس طرح حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیائے اور سمان والا سماج استھاپت کیا۔ آپ کا ویوہار کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی آپ کے پاس آتا، آپ پورے سمان اور پریم کے ساتھ اس سے ملتے اور وہ آپ کے اس ویوہار کو دیکھ کر آپ کا مرید بن جاتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ویوہار جاننے کے لیے، جیونی جاننے کے لیے ان کے جیون پر لکھی ہوئی کتاب سیرت مصطفیٰ کا ادھین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ادھین کیے بغیر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے۔ میں انورودھ کروں گا آپ سب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جیونی کو ضرور پڑھیے۔